العلم نور علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل۔ مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام جس کا نام ہے ذہنی آزمائش، اور ہماری یہ ٹیم مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی ایک طویل سفر کرتی ہوئی اب پہنچ چکی ہے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں۔ ہمارے آڈیشن کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا۔ دل یہ چاہا کہ خود اپنے آپ کو بھی چیک کریں ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمیں کیا معلومات ہے کیا نہیں، کہ ہم یہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے کوشش کی کہ چلیں اپنے آپ کو ٹرائی کریں کتنے پانی میں ہم۔ سیزن 9 میں بھی ٹرائی کیا تھا اور تھوڑا سا رہ گیا تھا، مطلب کہ اور مطلب یہ کہ معاون کے طور پر سلیکٹ ہوا تھا لیکن کھیل نہیں پایا تھا، اور سیزن 10 میں بھی گیا تھا سلیکٹ نہیں ہو پایا تھا، اور سیزن 11 میں دوبارہ کوشش کی ہے۔ یہ آنے کا کیا شوق کیا ہے، جذبہ کیا ہے آنے کا، مطلب یہ ہے مقصد کہ کیا ہے؟ جنرل نالج کا مطلب یہ ہے، علم دین حاصل علم ہوگا، دین حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ جنرل نالج میں اضافہ ہوگا۔ کیسا پیپر، آسان ہے مشکل ہے؟ پیپر تو آسان ہے، الحمدللہ بہت ایزی سلیبس سا کر رہے ہیں اور اچھا، مزہ آ رہا ہے، دین کی نالج مل رہی ہے۔ تحریری ٹیسٹ پہلے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے، پیپر جمع فرما لیجیے۔ کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 11 کا سفر جاری ہے، تلاش جاری ہے ذہین اسلامی بھائیوں کی، اور اب یہ قافلہ ہمارا پہنچا ہے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں۔ آج ہم حیدرآباد میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں موجود ہیں۔ یہاں پر نہ صرف حیدرآباد بلکہ قریبی شہر میرپور خاص کے بھی عاشقان رسول تشریف لائے ہیں۔ سب نے انٹری ٹیسٹ دیا، اس انٹری ٹیسٹ کے بعد اب وقت ہوا ہے کچھ سلیکشن کا۔ سب سے پہلے ہم اناؤنس کریں گے میرپور خاص کے ان اسلامی بھائیوں کا جن کو ہم نے انٹرویو کے لیے بلانا ہے۔ وہ اسلامی بھائی جن کا نام لیا جائے وہ آگے آئیں گے، اور باقی اسلامی بھائی اللہ کے ذکر کی نیت سے بآواز بلند کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ محسن مقبول ولد سید ذوالفقار علی شاہ، شکیل رضا ولد محمد شفیق۔ مٹھے اندھیرے ظن و شک کے شاغرہ۔ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جن میں سے ہم نے اب 4 اسلامی بھائی تلاش کرنے ہیں، تو انٹرویو کے بعد پتہ چلے گا۔ حیدرآباد میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلبہ آئے، اور ہمارے جو چیکنگ کرنے والی مجلس ہے وہ بتا رہی ہے کہ کئی طلبہ وہ ہیں جنہوں نے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے ہیں، یعنی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تو اب ان کا انٹرویو ان میں سے اکثر کا لینا ہی پڑے گا، تو میں نام پکارتا جاتا ہوں اور وہ اسلامی بھائی انشاءاللہ آئیں گے، اور بآواز بلند ان کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ محمد یعقوب ولد غلام رسول، محمد شمیل خان ولد شکیل احمد، میر ہزار خان ولد غلام مصطفیٰ۔ راستائے علم میں اب ان اسلامی بھائیوں کے درمیان انشاءاللہ کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور یہ طلبہ اب واپس اپنی جگہ پر جا کر آگے کی طرف بیٹھ جائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو نام سے بلایا جائے گا۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے رمضان مبارک میں لکھا ہے 3 اشرے ہوتے ہیں، تینوں اشروں کے نام بتائیں گے؟ پہلا اشرہ کیا کہلاتا ہے؟ حسد کو ایک اور نام دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ حسد کو جو ایک کو نام دیا گیا ہے وہ ام الامراض ہے، یعنی بیماریوں کی ماں۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اس کا مقطع سنائیے۔ طلحہ اصغر ولد اصغر علی۔ میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام۔ اے شافع امم شہ زیجا ہلے خبر، للہ علیہ خبر میری للہ علیہ خبر۔ دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل رضا تاری۔ درس نظامی آپ کر رہے ہیں؟ درجہ رابعہ میں۔
غوث پاک کے جو مرید ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قادری. قادری کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ مباح یعنی جائز جو ہوتا ہے اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کام جو کرنا یا نہ کرنا دونوں یکساں ہو، یعنی کرو گے یا نہ کرو گے برابر ہے، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا. وہ تو مستحب ہو گیا نا بیٹا، کریں گے تو ثواب ملے گا، وہ مستحب ہے نا. کرنا اور نہ کرنا جائز ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں، کرنا نہ کرنا برابر ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. کیا کرتے ہیں حسنین بیٹا؟ حفظ. حفظ کرتے ہیں. میر خاص سے آئے ہیں؟ جی انٹر بھی کیا آپ نے؟ جی حفظ کرنے کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. عالم بننا ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو حافظ اور عالم با عمل بنائے. عروس القرآن، قرآن کی دلہن کی صورت کو کہا جاتا ہے. سورہ رحمان. سب سے بڑی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں علماء کی غیبت کی کتنی مثالیں تحریر فرمائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محسن مقبول. محسن مقبول. ول سید ذوالفقار علی شاہ. سید بھی ہیں ماشاءاللہ آپ. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں محسن صاحب؟ طالب علم درجہ ثابیہ سے. 7ویں درجے کے طالب علم جامعۃ المدینہ میں. جی ہاں. یہ بتائیں آپ کے حوض کوثر کا پانی کس طرح کا ہوگا؟ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک کی طرح جو ہے مشک کی خوشبو سے وہ پاکیزہ ہوگا. جنتی جنت میں کتنے سال کے دکھیں گے؟ 30 سال. ہوں گے کتنے سال کے؟ عمر کتنی ہوگی؟ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ دیدار الہی. شب قدر کب ہوتی ہے؟ کیسے آپ کا ذہن بن گیا؟ آپ جی پچھلے سال بھی آنے کی نیت کی تھی مگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکا تھا. میں دیکھتا رہتا ہوں مدنی چینل پہ یہ مقابلہ، تو کوشش کی تھی، پھر حمزہ بھائی سے بات کی، آپ نے آنے کا موقع دیا، اس وسیلے سے آئیں. اچھا. سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت ہے قرآن میں؟ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. بقرہ کیوں کہتے ہیں سورہ بقرہ؟ بقرہ عربی میں گایوں کو کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے سورہ کے اندر. اچھا. اس لیے اس کو سورہ بقرہ. اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. سوال کیجئے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے اتنے ہزار میرے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. 70,000. 70,000. یہ آپ کا جواب درست ہے. مزید یہ بتائیں بروز قیامت کون کس کی شفاعت کرے گا؟ ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کریں گے. اولیاء کرام، افاضہ کرام، عالم دین، اور جو بچے نابالغی کی عمر میں وفات پا گئے وہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. یہ بتائیں کہ کلام کون سے یاد ہے آپ کو؟ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. چلے یہ کلام سنائیں ذرا، 3-4 شعر سنائیں اس کے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گمت، کتنا ہے میٹھا میٹھا میرے نبی کا روزہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میرے نبی کا روزہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعمان. محمد نعمان اتاری. جی نعمان بیٹا آپ یہ بتائیں کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ درجہ خامسہ میرپور خاص میں. حضرت عثمان غنی کا ایک لقب بڑا مشہور ہے، ذوالنور ہیں. کیوں کہا جاتا ہے ذوالنورین؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں مبارکہ یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہیں. کون کون سی صاحبزادیاں؟ ایک ام کلثوم رقیہ. جی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا. جی ٹھیک ہے، جواب آپ کا درست ہے. یہ بتائیں نرمی کی فضیلت سے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جائے اسے عیب دار کر دیتی ہے. بروز قیامت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا لواء الحمد نام ہے. لواء الحمد. اچھا. لواء الحمد کے نیچے کون کون ہوگا؟ تمام کے تمام مومنین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ سارے ہوں گے. ماشاءاللہ. آپ کو کلام یاد ہے؟
जी कौन कौन सी? नेमतें बांटता जिस्म तो ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान आज गया। ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हैदराबाद की टीम की सिलेक्शन का आगाज़ होगा। 6 इस्लामी भाइयों को हम यहाँ बुलाएंगे, उनसे इंशाअल्लाह रुकन शुरा सवाल जवाबात करेंगे और फिर देखते हैं कि अगले राउंड की तरफ कौन क्वालिफाई करके जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद, शहजाद बेटा, क्या करते हैं आप? जामिअतुल मदीना जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं। कौन से दर्जे में? ऊला। आपने नंबर तो माशाल्लाह पूरे लिए और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। खुद ही लिखा है, किससे लिखवाया है? खुद ही लिखते हैं। खुद ही लिखा है। अच्छा, चारों खुलफा की क्या बात बड़ी मशहूर है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्या कहते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक वस्फ ऐसा है जो उनको सबसे जुदा करता है। आप आशिके अकबर भी हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मक्ता सुना इसका। रजा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले। चंद्राने वाले का मतलब क्या है? कहाँ तुमने भटक जाते हैं जो चंद्राने। जी जी, जिंदगी में बेटा कभी भी कहीं इंटरव्यू देने जाए ना, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सुस्त तरीके से जवाब देंगे, आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, तो हमें ये एहसास होगा कि ये बंदे के अंदर ना वो एनर्जी है। देखें, एनर्जी वो होती है कि जब आप चैनल पर आए तो लोग आपको देखें। हमें आपको चैनल पे ले जाना है, आपको लाइव दुनिया को दिखाना है। और यहाँ नहीं, कहीं भी इंटरव्यू, नौकरी के लिए जाएं, वीज़ा के लिए जाएं, कॉन्फिडेंस बंदा हो, अच्छे अंदाज से बात करे, स्लो बात करे, मगर बड़ी आवाज़ से बात करे, समझ तो आए बोल क्या रहे हैं। तो जितने आप कॉन्फिडेंस हमें दिखेंगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा हैं सेलेक्ट होने के। ठीक है, ये बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ नबी पाक ने तमाम अंबिया की इमामत की थी? मस्जिद अक्सा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल हराम। सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो दिन के नाम पर है? आपको अशार याद है? नहीं यार, नहीं याद है। बड़े सच्चे आदमी हैं आप यार। चले भाई, दूसरे भाई को माइक देते हैं। गुलाम अली अत्तारी, आप पहले भी आ चुकी हैं ज़नी आज़माइश में? जी हाँ, सीज़न 10 में। सीज़न 10 में कहाँ तक गए थे आप? हम क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे। क्वार्टर फाइनल के बाद वापस आ गए। जी। इस बार कहाँ से वापस आना है? अब वापस नहीं आना, इस बार वापस नहीं आना, इंशाल्लाह मदीने जाना। मदीने जाना। क्या करते हैं आप? मैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं। ठीक है, कितने मुल्कों के बच्चों को पढ़ाते हैं? अभी 4 मुल्कों के बच्चे भी मेरे पास। कौन कौन से मुल्क? सुबह के टाइम में अमेरिका के होते हैं, फिर यूके के, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में एक साउथ कोरिया। क्या बात है नाजरीन, हैदराबाद में बैठकर 4 दुनिया के खित्तों में कुरान पढ़ा रहे हैं। ये है दावत इस्लामी और ये है इस शोबे की बहार। माशाल्लाह। कुरान सुनते वक्त गुफ्तगू करना कैसा है? जी, आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर ऐसा मजमा है कि जिसमें सब लोग कुरान सुनने की नीयत से बैठे हैं तो सब पर फ़र्ज़ होगा कि कुरान पाक की तिलावत सुने, वगरना सिर्फ एक अगर शख्स सुन लेता है तो यानी फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाएगा उन पर, बाकी से फ़र्ज़ उठ जाएगा अगर वो दूसरा काम कर रहे हैं तो। आप सिंधी हैं? जी हाँ। कहाँ से हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम दादू। दादू, अच्छा, माशाल्लाह। चलें जनाब, ये बताइए अशार कौन से याद हैं आप? अशार ख़राब हाल किया, सुनाइए। दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया, न रुए गुल अभी देखा, न बुए गुल सूंघी, कज़ा ने लाके कफस में शिकस्ता बाल। तेरा सितम ज़दा आँखों ने क्या बिगाड़ा था? तेरा सितम ज़दा आँखों ने क्या बिगाड़ा था, ये क्या समाई के दूर इनसे वो जमाल किया। अभी अभी तो चमन में थे चहचहे नादान, ये दर्द कैसा उठा के जिसने जी ने ढाल किया। इसका मक्ता सुना है? इसका मक्ता है कि इलाही सुन ले रज़ा, जीते जी के मौला ने सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल। वाह वाह वाह। बुरहान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, कहाँ से हैं आप?
मैं हैदराबाद। हैदराबाद से हैं। तो आपका कैसे जहन भर, करते क्या है पहले तो आप ये बताएं। नहीं, मैं असल में जनरल नॉलेज के प्रोग्रामों की मुझे मतलब शौक है। अच्छा, आपको शौक है, ठीक है, लेकिन वैसे आप करते क्या हैं? मेडिकल फील्ड से ताल्लुक, मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो क्या करते हैं मेडिकल फील्ड में आप? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर देखते हैं। ओहो, ऑपरेशन कर देते हैं आप लोगों के? सर्जन के साथ। सर्जन के साथ, खुद नहीं करते? ठीक है। आप ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी साहबजादियां थी? 4 साहबजादे। 4 साहबजादियां थी। फातिह खैबर किसको कहा जाता है? हजरत अली। हजरत अली को कहा जाता है। ठीक है। नबी पाक ने मक्के में कितनी जिंदगी गुजारी? 53 साल। 53 साल। मदीने में कितनी जिंदगी गुजारी? 10 साल। 10 साल। आपने कैसे, ज़हनी आजमाइश का कैसे पता चला? जुमे की नमाज पढ़ने आता हूँ तो जीने के ऊपर लिखा हुआ था तो मैंने उसमें पढ़ा। अच्छा, बैनर पे लिखा हुआ देखा, तो फिर आपने मालूम किया कि क्या होगा? मालूमात थी। हाँ। तो उसमें एक मोबाइल नंबर था, उन साहब से मैंने रब्ता किया। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे मालूमात दी, आपको मतलब क्या है। ठीक है, उनको मैंने उनको बताया कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी। उन्होंने आपकी उम्र कितनी है? 42 साल। अशार याद है आपको? नहीं, अशार अशार याद नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? फिर ज़हनी आजमाइश में क्या करेंगे आप? ऐसा मुंह तो ना बना यार, अशार तो अच्छी चीज़ होती है। असल में शायरी से कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता नहीं है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि अगर आप ज़हनी आजमाइश में सेलेक्ट हो गए तो वहाँ तो नातिया अशार आपसे पूछे जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? आपकी टीम हार जाएगी अगर आप। हाँ, फिर मैं तैयारी करूँ। अच्छा, फिर तैयारी करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लें हम आपको, फिर आप तैयारी करें। अभी तो तैयारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, पहले से हो जाएगी। जब वो नंबर आएगा जाने का होगा तो फिर इंशाल्लाह तैयारी हो चुकी होगी। क्या बात है। वैसे देखें, आपके आने से हमें खुशी हुई। दावत इस्लामी आपकी है, आप आते रहा करें। आप जुम्मा पढ़ने आते हैं यहाँ पर, आप हर जुमेरात इज्तिमा में भी आएँ इंशाल्लाह। ये इल्म दीन सीखने का एक तरीका है इंशाल्लाह। आप आते रहिए, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। बहुत अच्छा लगा आप आए, तो जज़ाकल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में जब नुज़ूल फरमाएंगे तो कहाँ नुज़ूल फरमाएंगे? दिमिश्क की जामा मस्जिद मशरिक इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, क्या करते हैं आप? फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। माफ़ करो मुआफ़ी पाओ से मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाएं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहम करो रहम किए जाओगे, माफ़ करो माफ़ी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाएगा। आपको कलाम कौन से याद हैं? थोड़े थोड़े सब याद। थोड़े थोड़े सब याद हैं। ठीक है जनाब। न रूए गुल अभी देखा, न बूए गुल सूंघी, कज़ान इला के कफस से शिकस्त हाल गया। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई। आबाद रज़ा जिस पे मदीना है, जिस पे मदीना है हमारा, खुदा उसको किस शान से देखता है। ज़हे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद कलाम का है ये। खुदा उनको किस शान से देखता है जो आँखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। तैयारी कैसी की है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की। सिज्जीन से क्या मुराद है? जहन्नम की वादी का नाम है। दरिया का जोश ना होना, बेड़ा न ना खुदा, पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शहा। बेटे उन क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद अत्तारी। इरशाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या करते हैं आप? फर्नीचर का कारपेंटर। आप कारपेंटर का काम करते हैं। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले कश्ती बनाई थी, वो कौन नबी अलैहिस्सलाम? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम। अशार कौन से याद हैं आपको? अशार काबे के बदरुद्दीजा के वो अशार याद है, और भी काफ़ी अशार याद हैं। कोशिश करेंगे आपको तो आपको पूरा निसाब दिया है, उसके याद नहीं किए। निसाब के तकरीबन। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हों कोड़ी के तीर, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसों को नेमत खिलाओ दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों पे ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नाम है आपका? सकलैन रज़ा। अच्छा, सकलैन रज़ा। कहाँ से आए आप? नवाबशाह। नवाबशाह से आए आप। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ ज़हूर फरमाएंगे? इमाम मेहदी। क्या नाम है आपका? रिजवान अली अत्तारी। वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद आचर।
محمد آچر، کدھر سے تعلق ہے آپ کا؟ جامعۃ المدینہ فیضان ابراہیم شداد پور۔ سندھی زبان میں نبی پاک کی شان بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی حسن کمال جو بیان فرمائے رہا ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ گل آہن جن میں کوئی نقص ہی نہ ہے، وہ بیان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جن جو کچھ بیان ہی نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے چہرے جی بھی قسم کئی ودھوہا واللیل اذا سجا، اے محبوب تجھے چمکدڑ چہرے جی قسم اے تجھے زلفن جی قسم۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور جامعۃ المدینہ نائٹ کے اندر درجہ اولی میں طالب علم ہوں۔ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کیا بناتے ہیں آپ سافٹ ویئر میں؟ میں موبائل اپلیکیشن ڈیولپر ہوں۔ اچھا جی، کیا آپ تعلیم کیا حاصل کی آپ نے؟ میں بیچلرز کیا ہوا ہے اور ماسٹرز ابھی کنٹینیو آئی ٹی کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ کا آپ نے نام لکھا ہے، ان کا کوئی وصف بتا دیں۔ امیر معاویہ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ کاتب وحی وہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوتی تھی تو ان وحی کی کتابت کرتے تھے جو کہ ہڈیوں پر یا پھر سوکھے پتوں پر اس پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں۔ العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ ممتاز علی بھائی، والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جی اند علی جیند علی، کیا بات ہے۔ کون سے شہر سے آپ؟ کھینسر۔ اچھا، تھر سے آئے ہیں تو یہاں پڑھتے ہیں یہاں پر؟ جی جامعۃ المدینہ فیضان سنت لطیف آباد 8 نمبر، اچھا، کون سے درجے میں؟ درجہ رابعہ۔ شیطان سے حفاظت کی دعا حدیث مبارک میں کیا آئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو کہہ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اشعار کون سے یاد ہے آپ کو؟ اشعار کچھ یاد ہے بس تیاری میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ حسن اقبال۔ کیا آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ جی نہیں، عبادت اور ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل نہیں کر سکتا، یہ محض عطا الہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مؤذن رسول ایک تو بہت مشہور ہیں حضرت بلال حبشی، ایک مؤذن رسول وہ بھی تھے جو نابینا تھے، ان کا نام کیا تھا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زبیر الطاری۔ زبیر بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ درس نظامی عالم کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کیا وجہ ہے، ان کی کوئی خاص بات بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان کی ڈیوٹی بھی تھی ایک، جی کیا تھی؟ نبی پاک کے نالین سنبھال، نالین ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت بڑے فقی صحابی بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان الطاری۔ اچھا سلمان بھائی، آپ پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آئے ہیں؟ جی سیزن 10 کے اندر آڈیشن دیا تھا، اچھا آخری 9 اسلام بھائی آپ نے چنے تھے، ان میں آیا تھا۔ اچھا اچھا، دیکھیں آپ پھر بھی مجھے یاد رہ گئے کہ آپ آئے تھے، ماشاء اللہ۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے لکھا ہے، یہ ان کے کوئی وصف بتائیں، یہ کیا تھے؟ یہ میزبان رسول تھے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی میزبانی کا جو شرف ملا ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر نبی پاک جس اونٹنی پر بیٹھ کے گئے وہ کون سی اونٹنی تھی؟ نرمی کی فضیلت سے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ نرمی کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جائے تو وہ اس کو عیب دار کر دیتی ہے۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، پارا اے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ خادم حسین۔ خادم حسین۔ اشعار کون سے یاد ہیں آپ؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس کے علاوہ اور اس کا آخری جو وہ یاد ہے، مقطع یاد ہے؟ مقطع یاد ہے۔ مقطع، اس کے علاوہ 3 مقطع اور سنائیں اعلیٰ حضرت کی۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے گزریے، وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، جان و دل ہوش و خرد سب تو پہنچے رضا، تم نہیں چلتے سارا تو سامان گیا۔
اچھا حج کس دن ہوتا ہے؟ حج 9 ذی الحجہ الحرام کو ہوتا ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کے مولائے ہمارا. اے مدعیوں تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بتہائے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہمارا. العلم نور العلم نور علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو 4 رکعت والی نماز کتنی رکعت پڑھے گا وہ؟ 2. اچھا مغرب میں کیا کرے گا؟ مغرب پوری 3 پڑھے گا. مغرب میں 3 پوری پڑے گا. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے لکھا ہے جی صحابہ کرام کی لسٹ میں. ان کا لقب بہت مشہور ہے، کیا کہلاتے تھے یہ؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حسان اتاری. کیا کرتے ہیں بیٹا؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں پی ایس میتھمیٹکس پارٹ 2 سندھ یونیورسٹی میں. سندھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جی. میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں جی. اور ذہنی آزمائش میں آنے کا کیسے شوق ہوا؟ ذہنی آزمائش میں مدنی چینل پر سلسلے دیکھنا ہوتا تھا تو اس سے ہی ذہن بنا. آپ جامعۃ المدینہ میں بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں، جامعۃ المدینہ میں نہیں پڑھتے. اچھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے لکھا ہے، یہ کیا کہلاتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور لقب سیف اللہ ہے. جنتیوں کو کھانا کس طرح ملے گا؟ جنتی جنت میں جو چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. کیا جنتی جنت میں کھانا بھی پکائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ جو چاہیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، ان کے سامنے پیش کر دیا کیا جائے گا. اکابر اولیاء بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ جی نہیں، اکابر اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال نہیں ہے. کیا اولیاء کرام کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ جی، اولیاء کرام کو علم غیب عطا ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء علیہ اشعار کون سے یاد ہیں؟ الحمدللہ اشعار تقریباً ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اے شافع امم اور بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ نا خدا. میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا. ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا. تیرا ہی تو اے بندہ اے درگاہ لے خبر. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمعے باطن میں گھومنے جلوائے ظاہر اس کا گیا. مکہ سنائیے. اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سبحان اللہ. العلم نور العلم نور علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میر ہزار خان. اچھا جناب. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مقطع سنائیں اس کا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اولو العزم انبیاء میں سے کون سے انبیاء کرام مراد ہیں؟ اولو العزم انبیاء کرام سے کس کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ آسمان کا پانی، کنویں کا پانی، اولوں کا پانی، نالے کا پانی. کیا نام ہے بیٹا؟ محمد اجمل رضا اتاری. یہ بتائیں بہار شریعت کے کتنے حصے ہیں؟ عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بکی. 2 پھول کے تو فعل پورے سوال دو. ٹھیک ہے. العلم نور العلم نور علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. ایک طویل مشورے کے بعد، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ بوجھل دل کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ واقعی کچھ اسلام بھائی ایسے تھے کہ جن کا بالکل ٹائی کہہ لیں، برابر کہہ لیں، فیصلہ کرنا مشکل تھا. لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اور آپ میں سے کوئی دل چھوٹا مت کیجیے گا. آپ سارے سلیکٹڈ ہیں، آپ سارے بہترین ہیں، جبھی آپ یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن ہمیں بہت چھوٹے مارجن سے ہی کسی کو آگے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے.
تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. میں یہاں اپنے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ ویسے تو جامعۃ المدینہ کے جب طلبہ آتے ہیں تو کسی اور کی باری آنے نہیں دیتے. طلبہ ماشاءاللہ سارے بہترین ہوتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی ایک یا دو اسلامی بھائی کسی اور شعبے کے بھی انٹر ہو جائیں, یعنی وہ جامعہ کے طلبہ نہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے تھوڑا سا ذہانت میں یا آج کے سوال جواب میں نیچے ہوں گے, کم جواب دیے ہوں گے, لیکن ہم اس لیے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ, ایک نیا دور, ایک نئی جہد جو ہے وہ سامنے آئے. تو بہرحال بڑی ڈسکشن کے بعد ہم نے کچھ سلیکشن کی ہے. پہلے میں حیدرآباد کی ٹیم اناؤنس کر رہا ہوں. 4 رکنی جو ٹیم ہے, پہلی سلیکشن جو حیدرآباد میں ہو رہی ہے, اور آج کے میں یہ بھی کہوں گا آڈیشن میں سب سے زیادہ نمبر لینے والے اسلامی بھائی ہیں محمد حسان ولد اکبر علی. ماشاءاللہ اس بچے نے مجھے بہت متاثر کیا, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, اور میں ان سے ان کے اور ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ اس کو جامعۃ المدینہ میں داخل کریں. نگران بھی موجود ہیں, یہ ان کے پاس بڑی مجھے ذہانت نظر آئی ہے, اللہ کرے گا تو یہ بہت آگے تک جائیں گے ماشاءاللہ. دوسرے جو ہیں محمد سلمان اتاری ولد نادر حسین, ماشاءاللہ یہ بھی کئی بار آڈیشن کی بتا رہے ہیں, کوشش کر چکے ہیں اور آج یہ سلیکٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تیسری سلیکشن ہوئی ہے غلام علی اتاری ولد عبد اللطیف, ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ان کو. اور چوتھے اسلامی بھائی جو اس ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد ارشاد اتاری ولد اشتیاق اتاری. غلام علی اتاری بھائی جو ہیں اس ٹیم کے کیپٹن ہوں گے, نگران ہوں گے. آپ مل کر تیاری کروائیں گے اور اس میں محبت سے رہیے گا. 3 ہی آ سکیں گے, ایک کو سٹینڈ بائی رکھیے گا. آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ پہلے 3 کون سے آئیں گے, اور آپ چاہیں تو اگلے مقابلے میں آپ ان 3 میں سے کسی ایک کو چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ پرماننٹ ہیں, آپ کے پاس اختیار ہوگا کہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ دونوں پرماننٹ ہیں اور 2 کے لیے آپ کے پاس اختیار ہے کہ ایک کو پہلے میں بلا لیں, ایک کو دوسرے میں بلا لیں اور تیاری کریں. ایمرجنسی کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. اب میر پور خاص کی ٹیم اناؤنس ہو رہی ہے. پہلا نام جو سلیکٹ ہے وہ علی جان ولد ادریس امجد, ماشاءاللہ تشریف لائیں گے ادھر آپ. یہ طالب علم ہیں انٹر کے اور انہوں نے بڑی اچھی ہمیں پریزنس دی اور مجھے امید ہے آگے اور اچھی تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ریحان رضا ولد محمد رفیق, یہ بھی میر پور خاص کے ہیں ماشاءاللہ, جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں پڑھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اپنی ٹیم کو بہت آگے لے کے جائیں گے. تیسرے سلیکٹ ہوئے ہیں میر پور خاص کے لیے نعمان اتاری ولد محمد سرور, اللہ خوش رکھے آپ کو. بڑے مشورے کے بعد جو چوتھا اسلامی بھائی دے رہے ہیں وہ حیدرآباد سے دے رہے ہیں, اور ان کی ٹیم کو ایک اور مضبوطی دینے کے لیے ماشاءاللہ حیدرآباد میں بڑا ہمیں ٹیلنٹ ملا ہے. باقی بھی میر پور خاص کے بہت پیارے ہیں, آپ آگے آئے ہیں تو آپ سلیکٹ والے ہی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک اور ایڈیشن دے دیں گے تو یہ ذرا ٹیم اور مضبوط ہو جائے گی. تو اب جو چوتھے اسلامی بھائی ہیں ان میں 2 اسلامی بھائیوں میں ٹائی تھا. احمد رضا ولد محمد صدیق اور ہمارے سافٹ ویئر انجینئر بھائی میں احمد رضا ولد محمد صدیق جو ہیں وہ میر پور خاص کی ٹیم کا حصہ ہوں گے. کئی سالوں کی کوشش جو ہے وہ آج رنگ لائی ہے اور ماشاءاللہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے. اور آپ کی اس ٹیم کے جو کیپٹن ہوں گے, جو نگران ہوں گے, جو انشاءاللہ اس ٹیم کو لے کر چلیں گے اور آپس میں مشورہ بھی کریں گے. نعمان بھائی آپ انشاءاللہ نگران ہوں گے, اچھے انداز میں لے کر چلیں گے. آپ کے ساتھ جو بھائی ہیں یہ آپ کے کمپلسری ممبر ہیں. ان دونوں بھائیوں میں آپ جو ہے نا آپ کے پاس اختیار ہوگا, تیاری دیکھ کر آپ پہلے پروگرام میں کس کو لاتے ہیں آپ سوئپ کر سکتے ہیں اور ایک کو سٹینڈ بائی رکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ان تمام طلباء کو خوش رکھے. جتنے اسلامی بھائی آئے ان کو بھی اللہ سلامت رکھے. مدری چینل دیکھتے رہیے ناظرین. 5 جنوری سے انشاءاللہ براہ راست ذہنی آزمائش سیزن 11 کے مقابلوں کا آغاز ہے. دیکھنا یہ ہے اس بار کون سی ٹیم کوارٹر فائنل, پری کوارٹر فائنل سے کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور پھر فائنل پہنچتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. صلو علی الحبیب.